کہ ہم چاہتے ہیں انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کرنا. ضروری ہے کہ ہم اپنی سوچوں کو بدلیں، اپنے سوچ کے طریقے کو بدلیں. جب انڈیا میں ایک ایسی حکومت بیٹھی ہے جو آپ سے بات تک کرنا نہیں چاہتی، ہم اپنے پولیٹیکل ریٹرک کی وجہ سے انسیکیور ہیں. ہماری تو انڈسٹری تباہ ہو جائے گی اگر ہم نے آج تجارت انڈیا کے ساتھ. یہ ہماری پوزیشن جو ہے، کیا یہ ویکنس کی پوزیشن ہے؟ دنیا کے ممالک نے مثال ہے، چین تو تائیوان کو تسلیم ہی نہیں کرتا ہے، مگر کتنی بڑی ان کے ساتھ ٹریڈ ہے. بھارت کے ساتھ کتنے کلیدی مسائل ہیں. کیا ضروری ہے کہ ہم اس پہ ہنچ کریں اور اس کے بغیر جو ہے یہ تعلقات کو آگے بڑھانے کی بات بھی نہ کرے اور ہم اس کے لیے کوئی کاوش نہ کریں؟ آپ نے فرمایا کہ اس سے پہلے اس قسم کی چیز ہو چکی ہے، کم از کم اس لیول تک تو ہم واپس جا سکتے ہیں نا ابھی فی الحال. ہاں کامران صاحب، میں نے یہ نہیں کہا کہ کشمیر کے حل کے بغیر ہم کوئی تعلقات نارملائز نہیں کر سکتے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کشمیر کے ساتھ بنیادی لنکیج موجود ہے اور موجود رہے گا، کیونکہ جب تک کشمیر کا فیصلہ نہیں ہوگا زندگی معمول پر نہیں آئے گی. اور یہ بھی میں بتا دوں کہ کنیکٹیوٹی کے حوالے سے پاکستان کی ایک بڑی صاف اور واضح پوزیشن یہ ہے کہ ہم انڈیا کو بھی اپنا پارٹنر بنانا چاہتے ہیں، سی پیک کا حصہ بنانا چاہتے ہیں، بشرطے کہ وہ کانفیڈنس، اعتماد سازی ہو جائے دونوں ملکوں کے درمیان. جو ہمیں اپنی سالمیت اور سلامتی کے حوالے سے جو خدشات ہیں ان کو دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انڈیا وہ اعتماد پیدا کرے پاکستان کے اندر، جس کے تحت انڈیا ایک پارٹنر کے طور پر ہمارے ساتھ مل کر اکنامک ریلیشنز کو آگے بڑھا سکتا ہے. باقی رہا ایک تجارت کی بات، میں ایک چیز کہہ دوں، تجارت پہ ہم نے ہمیشہ بات کی ہے کہ ہم چاہتے ہیں انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کرنا، لیکن وہ اکوٹیبل بنیادوں پر ہونا چاہیے. انڈیا کرتا یہ ہے کہ وہ سارا اپنے لیے تو مارکیٹ پوری لینا چاہتا ہے، ہم سے کوئی چیز نہیں خریدنا چاہتا. تو ہم ایک انڈیا کا دم چھلا نہیں بننا چاہتے کہ اس کی اتنی بڑی معیشت ہے، اس میں ہماری معیشت بالکل ٹوٹلی تباہ ہو جائے. تو ہماری تو انڈسٹری تباہ ہو جائے گی اگر ہم نے آج تجارت انڈیا کے ساتھ. ماشاء صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ بات اہم ہے اور سب جانتے ہیں کہ جو پاکستان کے پاس اس وقت جو کنیکٹیوٹی فراہم کر سکتی ہے واگا سے افغانستان اور آن ورڈز ٹو انڈیا، وہ بہت اس کے لیے بڑا پریشس ہے. لیکن جیسے خان صاحب نے فرمایا کہ اب اس کی نیٹی گریٹی یا اس کے جو تمام کمپوننٹس ہیں وہ تو ایک اسکلفل نیگوسیشن سے حل کیے جا سکتے ہیں ونس وہ شروع ہو، مگر اس کے لیے انٹینٹ کی تو ضرورت ہے. اس انٹینٹ کا تو ہم نے اظہار تقریباً کیا ہے اس نیشنل سیکیورٹی پالیسی میں. کیا یہ واقعی آپریشنلائز بھی ہو سکتی ہیں چیزیں؟ خان صاحب، سب سے بڑھ کے اس خوف کو ختم کرنا ہوگا جو کہ ہماری بدقسمتی سے انسیکیورٹی کا اظہار کرتا ہے. ہم انسیکیور کس وجہ سے ہیں؟ ہم سیکیورٹی اپنی پوائنٹ آف ویو سے، جو کنونشنل سیکیورٹی انڈیا ورسز پاکستان سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو میں انسیکیور نہیں ہے. ہم اپنے پولیٹیکل ریٹرک کی وجہ سے انسیکیور ہیں. پولیٹیکل ریٹرک آپ نے ایسا اس ملک میں بنا دیا کہ آپ آج سمجھتے ہیں کہ اگر کسی قسم کی گفتگو کی جائے تو کشمیر کا سودا ہو جائے گا، آپ اپنا فائدہ کوئی نہیں دیکھ پائیں گے. دو چیزیں اور ہیں. اس وقت آپ جو جتنا ٹریڈ کر رہے ہیں یا جو بھی ٹریڈ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے انڈیا پاکستان، وہ دبئی کے بیچ کے تھرو تو ہو سکتا ہے. ادھر سے دبئی میں امپورٹ ہوتا ہے، دبئی سے یہاں ایکسپورٹ ہو جاتا ہے، یہاں سے دبئی چلی جاتی ہے، وہاں سے ادھر چلا جاتا ہے. اگر آپ اس کو ڈسکاؤنٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ جو مڈل مین ہے اس کو ختم کر کے ڈائریکٹ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کی قیمتیں اتنی کم ہو سکتی ہیں ان چیزوں کی جو کہ آپ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں. تیسرے، میرے خیال میں موسٹ امپورٹنٹلی، جیسا میں نے یہ کہا کہ کنیکٹیوٹی جو ہے وہ اسٹیبلش ہی تب ہوگی، سی پیک پھلے پھولے گا اس وقت جب کا آپ کو ایسٹ ویسٹ سپوکس لگیں گے. اس میں ایران بھی شامل ہے، اس میں افغانستان بھی شامل ہے، پھر بھارت آئے گا اس کے اندر. اور دیکھیے یہ وہ لیوریجز آف پیس بن جاتے ہیں، یہ پیراڈائمز آف پیس بن جاتے ہیں. اب ضروری نہیں کہ کشمیر کا معاملہ اسی طریقے سے ہو، اور اپنی سوچ کو بدلنا پڑے گا. کشمیر کا معاملہ یہ نہیں کہ یا ہمارا یا تمہارا، اس میں سے تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا آپشن بھی سوچا جا سکتا ہے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی سوچوں کو بدلیں، اپنے سوچ کے طریقے کو بدلیں. تو خان صاحب کام نہیں کیا نا جس کو ہم پریکٹس کرتے رہے ہیں پچھلے 72 سال تک. اب ہمیں ظاہر ہے کہ کسی اور رخ سے اس کو اپروچ کرنا، یہ ایک وزڈم تو ہے نا، ڈپلومیٹک ایک مینووربلٹی بھی ہوتی ہے. میں بتاتا ہوں. دیکھیے کامران صاحب، شہزاد کا پوائنٹ ویلڈ ہے، لیکن ہمیں یہ بھی بات ذہن میں رکھنا ہوگی کہ صرف پاکستان یک طرفہ طور پر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. جب دوسری پارٹی ہم سے بات تک نہیں کرنا چاہتی، نے بائنڈ میں مسلسل رہتی ہے،
تو ہم کس طریقے سے یہ ساری ہوائیاں اڑا سکتے ہیں جو شہزاد سوچ رہے ہیں کہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں، وہ پریکٹیکل نہیں ہے اس ماحول میں. جب انڈیا میں ایک ایسی حکومت بیٹھی ہے جو آپ سے بات تک کرنا نہیں چاہتی، جس نے کشمیر پہ جو اصل کشمیر کا جو سٹیٹس تھا اس تک کو ڈسٹرائے کر دیا ہوا ہے، یہ بات تو آپ ہو ہی کس نہیں طرح ان سے سکتی نا توقع کہ کر سکتے اگر ہیں وہ بات بات ہی نہیں کرنا چاہتے تو بات نہیں ہوگی. یہ تو کوئی گفتگو کا بنیاد ہی نہیں ہے نا. یہ تو اسی وقت ہے کہ جب بات ہو دونوں طرف سے اس وقت کی یہ بات ہوئی ہے نا. لیکن ہم تیار ہیں بات چیت کے لیے. ہمیشہ عمران خان نے کہا ہے کہ ہمارے راستے کھلے ہیں، تم ایک قدم بڑھو ہم 2 قدم بڑھیں گے. تو یہ تو ظاہر ہے ہماری پوزیشن. یہ ہماری پوزیشن جو ہے کیا یہ ویکنس کی پوزیشن ہے یہ مارشل صاحب؟ اس نے اسٹرینگل بالکل نہیں، ہولڈ کی پوزیشن ہے بدقسمتی سے. اس نے ہماری سوچ کو میں ایک چیز جی ایئر مارشل صاحب پلیز. کامران صاحب میں جی ایئر مارشل صاحب پلیز آپ فرمائیے. جی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اسٹرینگل ہولڈ کی پوزیشن ہے. اس نے ہماری سوچ کو قید کر دیا ہے، ہماری فکر کو آزاد نہیں چھوڑا. دیکھیے کمپریہنسو ڈائلاگ جب سٹارٹ کیا شمشاد خان صاحب نے اپنے زمانے میں، جب یہ فارن سیکرٹری تھے اس زمانے کی بات ہے، تو ہم کشمیر کے ساتھ ساتھ ہر چیز پہ بات کرتے تھے، ٹریڈ پہ بھی بات کرتے تھے. تو دوسری بات، کون بات نہیں کرنا چاہتا؟ آپ کو خدشہ کیا ہے، خوف کیا ہے بات چیت سے؟ مثال کے طور پہ آپ نے اندیا دیا، آپ بات کرنا چاہتے ہیں، یو آر اوپن ٹو ٹاکس. اب وہ دوسری سائڈ ٹاک پہ آئے گی تو آپ بات کریں گے نا.